یہ اب سے تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ میری اور چھوٹی بہن کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کی تھوڑے ہی عرصے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت جگہ دکھایا، مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے، جھاڑ پھونک بھی کروائی، لیکن اس کا مرض تھا کہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہنوئی ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن سوکھتا جا رہا تھا، جو ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میری بہن جو ابھی ابھی نئی دلہن بنی تھی، وہ الگ فکر میں گل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی چھائی رہتی تھی۔ وہ ہنسنا بھول گئی تھی، اس کے چہرے پر اداسی ویرانی سی چھا کر رہ گئی تھی۔ ہم سب اس کو سمجھاتے، تسلی دیتے، لیکن وہ رو دیتی تھی، جس سے ہم سب اذیت میں مبتلا تھے۔ میرا بہنوئی اکلوتا تھا، ماں باپ نہیں تھے۔ ایک صرف شادی شدہ بہن تھی اور ایک چچا تھے جو اس کے گھر کے برابر رہتے تھے۔ اب بہنوئی کی بیماری کی وجہ سے اس کا کاروبار وہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ بہنوئی شدید بیمار تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی نہیں دیکھی گئی، تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے کر آ گیا کہ جب تک بہنوئی ٹھیک نہیں ہو جاتی تو یہ میرے ساتھ رہے۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن سب مایوس ہو گئے۔ بہن کو میرے گھر آئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے، لیکن ہمیں کہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ میں کتنے عاملوں کو بھی دکھا چکا تھا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ اب ان میں کچھ نہیں بچا، بہت سخت عمل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں نے یہ بات اپنی بہن سے چھپائی تھی، کیونکہ وہ اور پریشان ہوتی۔ میں اندر ہی اندر فکر میں گل رہا تھا۔ میرا بہنوئی مر رہا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دن رات انگاروں پر گزر رہے تھے۔ میں ساری رات جاگ کر ٹہلتا رہتا تھا اور دیمک کی طرح اندر ہی اندر میں کھوکھلا ہو رہا تھا۔ اگلے روز میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا اور اس نے پانی کا جگ اور گلاس منگوایا۔ بیرا اس کو پانی کا جگ اور گلاس دے کر چلا گیا۔ آدمی نے دوبارہ آواز دی اور کہا کہ میں نے تم سے پانی کا جگ منگوایا تھا، تم دودھ کیوں لے آئے؟ بیرے نے بڑی حیرت سے دیکھا اور جگ میں دیکھا تو اس میں واقعی دودھ تھا۔ بیرے نے کہا کہ پتہ نہیں صاحب، میں تو پانی ہی لے کر آیا تھا، چلے میں دوبارہ لے آتا ہوں۔ جیسے اس نے جگ اٹھایا تو اس میں پانی تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب، آپ تو تنگ کر رہے ہو، اس میں پانی ہی تو ہے۔ تو اس نے جگ واپس ٹیبل پر رکھا۔ میرے توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جگ بیرے کے ہاتھ میں تھا تو اس میں پانی تھا، لیکن جیسے اس شخص نے اس جگ کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا۔ میں نے یہ سب پہلی دفعہ دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ بیرا جا چکا تھا۔ میرے کانوں میں اس شخص کی آواز آئی کہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، وہ بہت مہذب اور خاندانی لگ رہا تھا، کوئی جادوگر یا جعلی عامل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ داڑھی تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں چھپ رہا تو مجھے بولا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کچھ کام آ سکوں۔ تو میں نے سوچا چلو ایک تجربہ اور صحیح، شاید یہ میرے کام آ سکے۔ میں نے اس کو اپنی ساری بات بتا دی۔ وہ بہت تحمل سے گردن جھکائے میری ساری بات سنتا رہا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے اپنی بہنوئی کو دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، وہ میرے ہی گھر پر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد علاج شروع ہو جائے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ابھی میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو، اور میں ان کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی بھی اور بہن کو دوسری کمرے میں بھیجا اور میں نے عامل صاحب کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو دیکھا، تھوڑی دیر حساب کتاب کیا، ان کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ انہوں نے کہا جلدی سے انگیٹھی پر سرسوں کا تیل گرم کرو۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک کڑھائی میں تیل گرم ہونے رکھ دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو عامل صاحب نے تازہ وضو کیا اور کچھ پڑھتے ہوئے اپنا گیلا پھیر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ میں کانپ کر رہ گیا
کیونکہ کوئی عام آدمی اس کھولتے تیل میں اپنی انگلی بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ تھوڑی سی چھن کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد انہوں نے اپنا پیر واپس نکال لیا۔ پیر بالکل صحیح تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیر صاف کر کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، تمہارے بہنوئی پر زبردست کالا جادو کروایا گیا ہے، جس کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، یعنی تمہاری بہنوئی کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، یعنی کوئی میرے بہنوئی کو مروانا چاہتا ہے؟ لیکن کون؟ کس کو میرے بہنوئی سے تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھو، تمہارے بہنوئی کا کوئی عزیز ہے، مرد ہے، جو تمہاری بہنوئی کی جان لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب یہ تو تمہیں بہتر معلوم ہوگا کہ تمہاری بہنوئی کی مرنے سے کس کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا، لیکن میری بہنوئی کی تو صرف ایک ہی بہن ہے، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت بھی میری بہنوئی کی کاروبار سے ہوتی ہے۔ ہاں، ایک چچا، وہ بہت نیک انسان ہے، آج کل بہنوئی کا کاروبار وہی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کل نیکی بدی کو کون دیکھتا ہے؟ دولت اتنی بری شے ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تم چچا کی بات کرتے ہو۔ تم نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اکلوتا ہے، یعنی اپنی چچا کا اکلوتا بھتیجا ہے، یعنی ان کے بھائی کی جائیداد کا وارث ہے، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ زندہ رہے اور جائیداد پر عیش کرے؟ وہ تو سب کچھ ہتھیانا چاہیں گے۔ مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات۔ میں نے کہا، پھر بھی کوئی دولت کے لیے اتنا گر سکتا ہے کہ اپنے ہی خون کی جان لینا چاہے؟ عامل صاحب نے کہا، اس کو چھوڑو، ہم تمہیں شکل دکھا دیں گے، تم خود پہچان لینا۔ فی الحال کام کی بات کرتے ہیں۔ تم ہمیں کیا نذرانہ دے سکتے ہو اپنی بہنوئی کے علاج کے لیے؟ اس سے پہلے ہماری چند باتیں سن لو۔ ہم اصلی سید ہیں، اور یہ ایک خاندانی عمل ہے، ہماری بزرگوں نے ہمیں بخشا ہے۔ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف ضرورت کے تحت سال میں 1 یا 2 بار سے زیادہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ تمہاری بہنوئی پر بہت سخت موت کے ہانڈی کا عمل کروایا گیا ہے، جس سے موت یقینی ہوتی ہے، اور تمہاری بہنوئی کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی عامل اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، بہت سخت عمل ہے۔ اب بتاؤ۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، خدا را شاہ صاحب، اللہ کے بعد آپ کا سہارا ہے، میں آپ کی زندگی بھر غلامی کرنے کو تیار ہوں، بس میرے بہنوئی کو بچا لیجیے، میرے بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجیے۔ انہوں نے کہا، ہم ضرور کریں گے علاج، بلکہ ہم آج سے ہی شروع کرتے ہیں، لیکن کیا تم اس عمل کی کاٹ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، آپ بتائیے، میں کیسے بھی کر کے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ویسے تو اس کام کے 10,000 بنتے ہیں، لیکن تم 6,000 دے دینا، کہو منظور ہے؟ اس زمانے میں 6,000 بھی بہت بڑی رقم تھی، اور میں اپنی بہنوئی کے علاج پر بہت پیسہ برباد کر چکا تھا۔ میرا بھی اپنا کاروبار تھا، اور میں ہر قیمت پر بہن کو اجڑنے سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا، جی شاہ صاحب، مجھے منظور ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، تو پھر سنو، یہ جو ابھی ہم نے تیل تیار کیا ہے، یہ آج رات سے ہی اس تیل کی مالش شروع کر دو۔ یاد رہے، مالش پوری جسم پر کرنی ہے، اور روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے انشاءاللہ، امید ہے کامیابی ہوگی۔ وہ چلے گئے۔ میں نے گھر میں آ کر خواتین کو ساری بات بتائی، ان کو تسلی دی کہ اب جلدی دولہا بھائی ٹھیک ہو جائے گے۔ میری بات سن کر میری بہن کی چہرے پر رونق آ گئی۔ بہرحال میں بہنوں کی کمرے میں آ گیا، وہ بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا، صرف چند مہینوں میں ہی ان کی کیا سے کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی کہا کرتی تھی کہ خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خون سفید نہیں، سیاہ ہو گئے ہیں۔ تب ہی محبت، مروت، احساس کا کوئی رنگ اثر انداز نہیں ہوتا، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بے حسی کے ہاتھوں تاریکیوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اور کالا جادو اتنا خطرناک اور گندا عمل ہے کہ کروانے والا اگر مسلمان ہو تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو جانتے بوجھتے جہنم میں گرتے ہیں، اور مسلمان ہو کر خوف خدا نہیں کرتے، اور اتنا قبیح فعل سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے دولہا بائی کی مالش کی، اور 3 دن کرتا رہا۔ تیسرے روز وعدے کے مطابق شاہ صاحب خود آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں ان کو لے کر دولہا بائی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہمیں بڑا عمل کرنا ہے، اجازت ہے؟ میں نے کہا، جی شاہ صاحب، جیسے مرضی ہو۔
انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے گھر میں؟ میں نے کہا جی نہیں، صرف خواتین ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، ان سب کو ایک کمرے میں رہنے کی ہدایت کر دو اور تاکید کر دو کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں، عمل بہت سخت ہے۔ دراصل آج ہم ہانڈی یہاں بلوائیں گے۔ میں اندر گھر کی طرف چلا گیا اور سب خواتین کو کمرے کے اندر رہنے کی تاکید کرتا ہوا شاہ صاحب کے پاس آ گیا۔ میں جب کمرے میں آیا تو دلہا بھائی کمرے میں کھڑے تھے اور شاہ صاحب کچھ پڑھتے ہوئے ان کا حصار کر رہے تھے۔ دلہا بھائی میں نہ جانے کیسے کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی تھی، شاید یہ اس تیل کا کمال تھا جو مالش کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور میں نے بلا ناغہ 3 دن تک اس تیل کی مالش کی تھی، اس لیے دلہا بھائی بڑے ہمت سے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ شاہ صاحب نے دلہا بھائی کو کہا بیٹا، تمہیں کسی بھی صورت میں اس حصار سے باہر نہیں نکلنا ہے ورنہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا، یہی کڑے رہو عمل ختم ہونے تک۔ تو انہوں نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا بھی حصار کیا اور پھر دائرہ بنا کر حصار کر کے خود بھی بیٹھ گئے، عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی اور وہ بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی، ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی، تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم ہے، نیچے آ جا۔ جیسے ہی الفاظ دہرائی، ہانڈی زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ کمرے میں اتری۔ تھوڑی سی چکرانے کے بعد زوردار دھماکے سے زمین پر گر کر پھٹ گئی۔ اس کی گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ دوسری کمرے میں موجود خواتین کی دل بھی دہل گئے ہوں گے۔ ہانڈی پھٹی تو اس کے اندر موجود سارا سامان بکھر گیا، نہ جانے کیا کیا چیزیں تھی۔ قابل ذکر چیز ایک پتلا تھا جس پر دولہا بائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اس پتلے اور سامان کو دیکھ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے مجھے کہا جلدی سے ایک بالٹی میں پانی لے کر آؤ۔ میں دوڑ کر پانی سے بھری بالٹی اٹھا لایا۔ شاہ صاحب نے بیلچے کی مدد سے وہ سارا سامان اس بالٹی میں ڈال دیا۔ اس سامان سے بری طرح دھوئیں اٹھ رہے تھے اور اس طرح کھول رہا تھا جیسے چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے دولہا بائی کو ان کی بستر تک پہنچا کر لٹا دیا، کیونکہ وہ بری طرح چکرا رہے تھے اور اتنی بری طرح ہانپ رہے تھے جیسے میلوں بھاگ کر آئے ہیں۔ میں نے انہیں پانی پلایا۔ شاہ صاحب نے دولہا بائی کو کہا بے فکر ہو کر آرام کرو بیٹا، اب کوئی خطرہ نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دشمنوں کی ارادی مٹی میں مل گئے ہیں، اب انشاءاللہ تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا شاہ صاحب، آپ نے میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا کر جو مجھ پر احسان کیا، میں اس کے لیے کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ وہ بولے نہیں بیٹا، میں تو وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے ہمیں کامیابی دی، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا اب یہ ہانڈی کا جو سامان ہے یہ رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دینا اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاہ صاحب کو میں نے ہدیہ نذرانے دے کر رخصت کیا اور وہ پوٹلی جو شاہ صاحب نے باندھی تھی میں نے احتیاط سے رکھ لی۔ گھر کے سب افراد نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار نے شاہ صاحب کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا، ورنہ اس موت کی ہانڈی کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی تھے۔ رات میں قبرستان میں جا کر میں نے وہ پوٹلی بڑی احتیاط سے گھڑا کھود کر دفنا دی۔ اتنی سال گزرنے کے بعد بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میری بہنوئی کی طبیعت اس عمل کے فوراً بعد سے ہی سنبھلنی شروع ہو گئی تھی اور اب وہ ماشاءاللہ مکمل طور پر صحت مند ہے۔ یہ الگ داستان ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے کس طرح جان چھڑوائی۔